بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 97۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ ترجمہ: آپ فرمائیے جو دشمن ہو جبریل علیہ السلام کا، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے اتارا قرآن آپ کے دل پر اللہ تعالی کے حکم سے، یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری، اور سراپا ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 97 کی تفسیر۔ یہود کے ایک عالم عبداللہ بن سوریہ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا فرشتہ وحی لے کر آپ کے پاس آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل امین علیہ السلام۔ ابن سوریہ کہنے لگا کہ وہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے، ہمیشہ غضب و عذاب ہی لے کر ہم پر اترتا رہا، ہم اس کی لائی ہوئی وحی پر ایمان لانے سے معذور ہیں۔ اس آیت میں اس کا رد فرمایا جا رہا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کرتا، وہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل پر مقرر ہے۔ اگر جبرائیل علیہ السلام سے تمہیں دشمنی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 97 کے بقیہ حصے کی تفسیر۔ یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے اتری۔ ان الفاظ سے تنبیہ فرما دی کہ یہ عجیب لوگ ہیں جو وحی لے کر اب جبرائیل امین علیہ السلام اتر رہا ہے۔ اس سے تو تورات اور جملہ انبیاء بنی اسرائیل کی تصدیق ہو رہی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دوڑ کر اس پر ایمان لاتے، لیکن یہ الٹی کھوپڑی والے اپنے دوست اور دشمن کو بھی نہیں پہچانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 98۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ ترجمہ: جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل و میکائیل کا، تو اللہ بھی دشمن ہے ان کافروں کا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 99۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ: اور یقیناً ہم نے اتارے ہیں آپ پر روشن نشان، اور کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ان کا بجز نافرمانوں کے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 100۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ: کیا یوں نہیں کہ جب کبھی انہوں نے وعدہ کیا تو پھر توڑ پھینکا اسے، انہی میں سے ایک گروہ نے، بلکہ ان کی اکثریت تو سرے سے ایمان ہی نہیں لائی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 101۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے، تو پھینک دیا ایک جماعت نے اہل کتاب سے اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے، جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 101 کی تفسیر۔ جب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات جو تورات اور زبور میں موجود تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے ذات پاک مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء میں مشاہدہ کر لیے، تو بجائے اس کے کہ ایمان لاتے، ان ظالموں نے اپنی مقدس کتابوں کی ان تصریحات کو ہی پس پشت ڈال دیا اور ان کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ جس قوم کی ہٹ دھرمی کا یہ حال ہو، اس سے بھلا ہدایت کی کوئی توقع کی جا سکتی ہے؟
سورہ بقرہ آیت نمبر 102. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ترجمہ. اور پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیطان سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے ہی کفر کیا. سکھایا کرتے تھے لوگوں کو جادو، نیز وہ بھی جو اتارا گیا 2 فرشتوں پر شہر بابل میں، جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے، اور کچھ نہ سکھاتے تھے وہ دونوں کسی کو جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں، ان پر عمل کر کے کفر مت کرنا. اس کے باوجود لوگ سیکھتے رہے ان دونوں سے وہ منتر جس سے جدائی ڈالتے تھے خاوند اور اس کی بیوی میں، اور وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے اپنے جادو منتر سے کسی کو بغیر اللہ کے ارادے کے، اور وہ سیکھتے ہیں وہ چیز جو ضرر رساں ہے ان کے لیے اور نہیں نفع پہنچا سکتی انہیں، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے اس کا سودا کیا اس کے لیے آخرت میں رحمت الہی سے کوئی حصہ نہیں، اور بہت بری ہے وہ چیز بیچا ہے انہوں نے جس کے عوض اپنی جانوں کی فلاح کو. کاش وہ کچھ جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو اس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت اچھا ہوتا. کاش وہ کچھ جانتے. سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کے پہلے حصے کی تفسیر. اور پیروی کرنے لگے اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیطان. اس طویل آیت میں یہود کی تاریخ کا ایک تاریخ صفحہ پیش کیا جا رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ قومیں اپنے عروج کے زمانے میں ہمت، محنت اور جان فشانی سے اپنے لیے بلند مقام پیدا کرتی ہیں، اور انحطاط کے دور میں بھی اپنے اسلاف کے حاصل کردہ بلند مقامات سے چمٹے رہنے کی آرزو تو ان کے دلوں میں چٹکیاں لیتی ہی رہتی ہے، لیکن ان کی پست ہمتیں اور شکستہ حوصلے کسی اثار اور قربانی کے لیے انہیں آمادہ نہیں کر سکتے. اس وقت وہ جادو اور منتر کا سہارا لینے لگتی ہیں تاکہ اپنے بزرگوں کی عظمت کا تاج بھی ان کے زیب سر رہے اور انہیں کرنا بھی کچھ نہ پڑے. یہود کا بھی دور انحطاط شروع ہوا تو سچی عزت اور عظمت کی بلندیوں تک لے جانے والا سیدھا راستہ جس کی نشاندہی تورات نے کی اس پر چلنا تو ان کے لیے دشوار ہو گیا، اور اپنے جھوٹے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے جادو وغیرہ کا سہارا لینا شروع کر دیا. اس آیت میں ان کی اسی بے راہ روی کا تذکرہ ہو رہا ہے. تتلو اگر تلاوت ان سے مشتق ہے تو اس کا معنی پڑھنا ہے، اگر تلون سے ماخوذ ہے تو اس کا معنی پیروی کرنا ہے. اس کا ایک معنی بہتان باندھنا بھی ہے. اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ یہود پیروی کرنے لگے اس چیز یعنی جادو کی جس کا شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام پر بہتان باندھا کرتے تھے. سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کے دوسرے حصے کی تفسیر. علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں. علی بمانی فی ہے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں، اور علی اور فی ایک دوسرے کے معنی میں بکثرت استعمال ہوتے رہتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کے تیسرے حصے کی تفسیر. بہتر ہے کہ آیت کی مزید تشریح سے پہلے سحر کی حقیقت بیان کر دی جائے. صاحب تاج العروش لکھتے ہیں وَأَصْلُ السِّحْرِ صرف الشیء عن حقیقتہ الی غیرہ فکأن الساحر لما ارى الباطل فی صورت الحق وخجل الشیء علی غیر حقیقتہ فقد سحر الشیء عن وجہہ ای صرفہ. سحر کا اصلی معنی ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کو بدل دینا. گویا جب ساحر جھوٹ کو سچ کر کے دکھاتا ہے یا چیز اپنی حقیقت کے خلاف نظر آنے لگتی ہے تو گویا اس نے اس شے کی حقیقت کو بدل دیا.
یہ تو ہے سحر کی لغوی تحقیق۔ اب اس کے اصطلاحی معنی پر غور فرمائیے۔ ایسے الفاظ اور اعمال کے جاننے اور کرنے کو سحر کہا جاتا ہے جن سے انسان کو شیاطین کا تقرب حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اس کے فرمانبردار بن جاتے ہیں، اور ان اعمال و الفاظ کے اثر سے کانوں اور آنکھوں پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس سے آواز ہوتی کچھ ہے اور سنائی کچھ دیتی ہے، اور چیزیں اپنی حقیقت کے خلاف دکھائی دینے لگتی ہیں۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ چیزیں اپنی حقیقت کے خلاف صرف دکھائی ہی نہیں دیتی بلکہ ان کی حقیقت بھی بدل جاتی ہے، واللہ عالم۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ساحر جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے اور اس کی توبہ قبول نہ کی جائے۔ والمشہور عنہ ان الساحر یقتل مطلقا ولا يقبل قوله اتوب عنہ، روح المعانی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کے تیسرے حصے کی تفسیر۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا۔ یہود و نصارہ ایک طرف تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم کرتے اور بحر و بر پر ان کی فرما روائی کا ذکر بڑے فخر سے کرتے، اور دوسری طرف یہ بھی کہتے کہ آخری عمر میں سلیمان علیہ السلام نے توحید کو چھوڑ دیا اور اپنی مشرک بیویوں کے باطل خداؤں کی پرستش کرنے لگا۔ چنانچہ بائبل میں اس کی تشریح موجود ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے محبت کرنے لگا۔ سلیمان علیہ السلام انہی کے عشق کا دم بھرنے لگا اور اس کی بیویوں نے اس کا دل پھیر دیا، کیونکہ جب سلیمان علیہ السلام بڈھا ہو گیا تو اس کی بیویوں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر لیا اور اس کا دل اپنے خدا کے ساتھ کامل نہ رہا، اور سلیمان علیہ السلام نے خداوند کے آگے بدی کی اور خداوند سلیمان علیہ السلام سے ناراض ہوا کیونکہ اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا سے پھر گیا تھا۔ کتاب مقدس پرانا عہد نامہ سلاطین باب 11 آیت 1 تا 9 صفحہ 340۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سلیمان علیہ السلام پر انہوں نے شرک شریک کا یہ الزام لگایا اور دنیا آپ کو یوں ہی سمجھتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے انبیاء اور رسل کی عزت و ناموس کا نگہبان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا اور اپنے رب کا یہ فرمان دنیا کو سنایا، وما کفر سلیمان، یعنی سلیمان علیہ السلام تو جلیل القدر پیغمبر تھا، اسے کفر و شرک سے کیا واسطہ۔ پنبہ درگوش یہود و نصارہ نے ازراہ تعصب اس وقت بھی حقیقت کو تسلیم نہ کیا، لیکن 13.5 صدیاں گزرنے کے بعد انہیں آخر کار وہی تسلیم کرنا پڑا جو خدائے برحق نے اپنے نبی برحق کی زبان حقیقت ترجمان سے کہلوایا تھا۔ چنانچہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا جلد 2 صفحہ 952 پر محققین کے قلم کو یہاں لکھنا پڑا، سلیمان علیہ السلام خدائے واحد کے مخلص پرستار تھے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ مسیحی دنیا کے فضلاء نے انسائکلوپیڈیا ببلیکا میں انجیل کی ان آیات کے متعلق صراحتاً لکھ دیا کہ یہ غلط ہے اور بعد میں لوگوں نے ملائی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام تہمت شرک سے مبرہ تھے۔ کالم 4689۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حامل قرآن کی اس صفت کا بار بار اعلان فرمایا ہے کہ وہ پہلے انبیاء اور رسل اور آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہے، اور ان تہمتوں اور بہتانوں سے ان کی برات کرنے کے لیے آیا ہے جو صرف غیروں نے ہی نہیں بلکہ ان کے اپنے ماننے والوں نے ان پر چسپاں کر رکھی تھی۔ سبحان من لا الہ الا ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کے چوتھے حصے کی تفسیر۔ وہ بھی جو اتارا گیا 2 فرشتوں پر شہر بابل میں جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے۔ اس آیت میں 2 احتمال ہے۔ پہلا یہ کہ ماں نافیہ ہے اور یہ جملہ معترضہ ہے۔ اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہود کا یہ کہنا کہ جادو بھی آسمان سے فرشتوں پر نازل ہوا اور فرشتوں نے ہی ہمیں سکھایا، اس لیے یہ بھی صحائف آسمانی کی طرح آسمانی چیز ہے اور مقدس ہے، یہود کا یہ کہنا سراسر باطل ہے۔ وما انزل علی الملکین، فرشتوں پر ہرگز کوئی جادو نازل نہیں کیا گیا۔ ہاروت اور ماروت بدلے باز ہوگا شیاطین سے، یعنی شیاطین جن کے 2 سرکردوں کے نام ہاروت اور ماروت ہیں وہ جادو سکھایا کرتے تھے۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ آیت کی یہی تعویل کرنی چاہیے، یہی سب سے زیادہ صحیح قول ہے اور اس کے علاوہ کسی قول کی طرف التفات نہ کرنا چاہیے۔ واقعی اس تعویل سے کئی شبہات کا ازالہ ہو جاتا ہے، لیکن جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ ما انزلہ میں ما موصولہ ہے اور اس کا عطف اتبعوا کے تحت ہے، یعنی یہودی فلسطین میں مروج جادو پر بھی عمل پیرا تھے، اور جب بخت نصر بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے بعد بنی اسرائیل کو جنگی قیدی بنا کر بابل میں لے گیا تو بجائے اس کے کہ اس کفر و الحاد کی دنیا میں وہ توحید کی تبلیغ کرتے، الٹا وہاں کے لوگوں سے بھی انہوں نے جادو سیکھا اور اس پر عمل پیرا بھی ہوئے۔
اب یہاں یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاروت و ماروت جو معصوم فرشتے تھے انہیں کیوں کر جادو کی تعلیم دینے کے لیے بابل میں اتارا گیا؟ تو اس کی حکمت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس وقت ساری دنیا میں خصوصاً بابل کی مملکت میں جادو کا بہت رواج تھا۔ جادو کے زور سے لوگ طرح طرح کے کرشمے دکھاتے جس سے سادہ لوگ دنگ رہ جاتے۔ ان کے نزدیک جادو اور معجزے میں کوئی فرق نہیں رہ گیا تھا، بلکہ وہ جادو کو علم کی ایک مفید ترین شاخ تصور کرنے لگے تھے اور جادوگروں کو مقدس ماننے لگے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے نازل کیے جو لوگوں کو جادو کی اصلیت سے آگاہ کریں تاکہ وہ آسانی سے جادو کی فریب کاری اور معجزے کی حقیقت میں تمیز کر سکیں، اور اگر انہوں نے جادو سیکھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو یہ ان کی اپنی غلطی تھی۔ فرشتے تو انہیں صاف طور پر بتا دیتے کہ ہمیں تو فقط تمہارے آزمانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اگر تم نے جادو پر عمل شروع کر دیا تو خوب سن لو کہ ایمان رخصت ہو جائے گا اور کافر ہو جاؤ گے۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یعلمانی کا مقصد یہ نہیں کہ وہ باقاعدہ سحر کے اصول و قواعد کا درس دیا کرتے اور اس کی جزیات انہیں ازبر کرایا کرتے، بلکہ یہاں یعلمان بمانی یعلمان ہے جس کا مصدر اعلام ہے۔ اس کا مفہوم ہے جتانا، آگاہ کرنا، یعنی وہ جادو کے مفاسد اور مضرات سے انہیں آگاہ کرتے تاکہ وہ اس سے پرہیز کر سکیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کے 5ویں حصے کی تفسیر۔ لوگ سیکھتے رہے ان دونوں سے وہ منتر جس سے جدائی ڈالتے تھے خاوند اور اس کی بیوی میں۔ سحر اور جادو کا جو منتر ان میں بہت مقبولیت حاصل کر چکا تھا وہ تھا جس سے میاں بیوی میں ناچاکی پیدا ہو تاکہ یہ اس پر ڈورے ڈال کر اپنے عشق کے جال میں پھانس لیں۔ اس طرح وہ حرام کاری کا بازار گرم رکھتے۔ قرآن کا اعجاز ملاحظہ ہو کہ ان کے کردار کے چہرے پر جس بدنما داغ کی نشاندہی 14 صدیاں پہلے قرآن نے کی اس کو آج وہ خود اپنی تحقیق کے آئینے میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ جیوش انسائکلوپیڈیا کی یہ عبارت پڑھیے، سحر کی سب سے زیادہ عام متداول صورت اس نقش کی تھی جو عشق و محبت کے لیے دیا جاتا تھا، خاص کر وہ نقش جو ناجائز آشنائیوں کے لیے لکھا جاتا تھا۔ جیوش انسائکلوپیڈیا جلد 8 صفحہ 255۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 کے 6 حصے کی تفسیر۔ وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے اپنے جادو منتر سے کسی کو بغیر اللہ کے ارادے کے۔ آیت کے اس حصے میں بتایا جا رہا ہے کہ سحر اور اس پر مرتب ہونے والے آثار کا باہمی تعلق ایسا ہی ہے جیسے سبب اور مسبب کا، اور سبب جب ہی اپنا اثر دکھاتا ہے جب اذن الہی ہو، اور اگر اذن نہ ہو تو سبب معطل ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ سحر ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر بھی غالب ہو، اور اگر وہ نہ چاہے تب بھی جادو کا اثر ہو کر رہے۔ ہر قسم کا اختیار رکھنے والی تو وہ ذات ہے جس کے اذن و اجازت پر ہر چیز کے وجود و عدم کا دار و مدار ہے۔ سحر پر بھی اگر آثار مرتب ہوتے ہیں تو خود بخود نہیں بلکہ اذن الہی ملنے کے بعد۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سحر حرام ہے تو پھر اس پر آثار مرتب ہونے کا اللہ تعالیٰ اذن ہی کیوں دیتا ہے؟ اس کے لیے ایک چیز ہمیشہ مد نظر رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ و مشیت اور اس کے حکم و رضا میں بڑا فرق ہے۔ وہ کسی بری چیز کا حکم نہیں دیتا اور نہ اس کے کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ ہاں، تکوینی مصلحتوں کے باعث ان اشیاء سے اس کی مشیت متعلق ہوتی رہتی ہے۔ اس نے یہ حکم نہیں دیا کہ کسی سوئے ہوئے بے گناہ کا سر قلم کر دو، لیکن اس کے اذن کے بغیر نہ سر کٹتا ہے نہ موت آتی ہے۔ اسی طرح مقربین بارگاہ الہی کو ذیہ دینا اور انہیں قتل کرنا اسی کی مشیت سے وقوع پذیر ہوتا ہے، لیکن اس نے نہ اس کا حکم دیا ہے نہ وہ ایسے جرائم سے خوش ہوتا ہے۔ اس اذن و مشیت میں وہ مصلحتیں اور اسرار ہوتے ہیں جن کو بیان کرنے سے زبان قلم عاجز ہوتی ہے۔ اس سر نحاق کے رخ سے ذرا سا پردہ حضرت خضر علیہ السلام نے سرکایا تھا تو حضرت کریم علیہ السلام تاب نہ لا سکے۔ ماں و شما کس شمار میں ہے؟ باقی رہی وہ روایت کہ زہرا نامی بدکارہ نے ان دونوں فرشتوں ہاروت اور ماروت کو اپنے دام عشق میں گرفتار کر لیا اور اس کے کہنے پر دونوں نے شراب پی اور بدکاری کی، اور اب وہ بابل کے کسی کنویں میں اوندھے لٹکے ہوئے ہیں۔ یہ روایت علماء محققین کے نزدیک مردود اور غیر مقبول ہے۔ امام راضی اور صاحب روح البیان بصد حسرت لکھتے ہیں کہ کاش ایسی بےہودہ روایات سے اہل اسلام کی تصنیفات پاک ہوتی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 103۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ: اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو اس کا ثواب اللہ کے ہاں بہت اچھا ہوتا
کاش وہ کچھ جانتے۔ یہاں پر سورہ بقرہ کا 12واں رکوع مکمل ہوا۔